والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شجر سایہ دار ہیں، گھنی چھاؤں ہیں، آغوش رحمت ہیں، پناہ ہیں، امان ہیں، حفاظتوں کا حصار ہیں، اور مشکلات، مصائب، آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ اولاد کی خیرخواہی کا جو جذبہ والدین کے سینے میں رکھا گیا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے، جب خود ماں کے روپ میں خاتون ڈھلتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کی صورت میں جو یہ رحمت رکھی ہے، اولاد کو تلقین کی کہ ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں، ان کے سایہ عاطفت میں آپ رہتے ہیں تو اس صاحبان کی قدر کریں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور والدین اگر ناراض ہوں تو پھر رضا الہی بھی نصیب نہیں ہوتی، الا یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اولاد اس کو ماننے میں، اپنانے میں، اختیار کرنے میں ہی عزت پائے گی۔ والدین کی خدمت سعادت مندی ہے۔ والدین کی خدمت ان کی دی گئی خدمتوں کا بدل بھی ہے، اگرچہ نیم البدل نہیں اور پورا بدل نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو خدمت کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی والدین کی خدمت کریں۔ لیکن اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو پھر والدین ہونے کے ناطے سے بھی لازم تھا، ضروری تھا کہ آپ ان کی خدمت بجا لاتے اور ان کی تکریم کرتے، اور یہ تمہارے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا۔ اس لیے بھولے سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت بجا لائیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کے آگے نہ چلو، اس کو ادب سکھایا، باپ کے آگے چلنے سے روکا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو فرمایا اسے بلاؤ، تو بلایا تو اس نے کہا یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں، تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لابی کا، اس کو کہا کہ تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزوں کو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنے دی تھی، اور آج یہ تیری چیزیں خراب کرنے لگا ہے تو تو بے چین ہو گیا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک ماں، ایک باپ کتنے بچوں کو پالتا ہے؟ 5 بچے، 7 بچے، 8 بچے، کتنے بچوں کو وہ پال کے کہاں تک لے جاتا ہے؟ اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 7-8 بچے جن کو پال کے پروان چڑھایا تھا، جوان کیا تھا، اب ان کے لیے اگر وہ ماں باپ بوجھ بن جائیں کہ یہ کس کے ہاں ٹھہریں، تو پھر انہیں اپنے ماضی کی طرف غور کرنا چاہیے، اور اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے
کہ کل انہوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے، زندگی رہی تو یہ ادھار پھر انہیں بھی چکانا پڑے گا۔ تو ماں باپ کو محبت اور الفت کے ساتھ رکھنا اور ان کی تکریم تعظیم بجا لانا، یہ سعادت مند لوگوں کا شیوا ہے۔ کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ 4-5 ہیں، یعنی ماں باپ، استاد معلمین، ممبر و محراب اور معاشرے کے تمام افراد۔ لیکن معاشرے نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا۔ یہ بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی کو کہنے کا دور، آج کل تے اپنے پتر نہیں مانتے جی، کسی نے کیوں کہیے، ہم کیوں برا بنے۔ تو معاشرے نے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آ کے پیریڈ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت ہے، آج کوئی دور ہے کسی کو بات کرنے کا۔ تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ مسجد و محراب کے ممبر، انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی عمل یہ بھی چھوڑ دیا۔ رہ گئے اب ماں باپ۔ تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں، لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا پتا، یہ تو دکیا نوز ہے، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا۔ تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانے اور شرم کریں، حیا کریں، کوئی غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے۔ اب پورے معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی، اور یہ جو رویہ کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنی، کسی کو کہنے کا دور رہا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی، اپنا بستر لگا لیا۔ ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا لگے۔ تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا تو ہم کیوں اس کو کہیں، تو وہ سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہے۔ اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا، لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لیے نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی وہ عمل ہو گیا۔ ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا تواصو، حق کی وصیت، یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے، باپ کہے، بڑا بھائی کہے، ہمسایہ بات کرے، گلی محلے کے اندر کوئی بوڑھا ملے تو وہ نصیحت کرے، اور اس کے بعد سکول گیا ہے تو استاد نصیحت کرے، مسجد میں گیا ہے تو امام مسجد نصیحت کرے۔ تو جب نصیحت کا یہ تسلسل ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ سدھرے نہ سنورے نہ، لیکن 10 خراب کرنے والے ہوں، ایک صحیح کرنے والا ہو تو کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرم نوازی سے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی جسمانی نشت کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کے قول و فعل اور ان کے عمل، ان کے رویوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ تیسری بات میرے حضور نے فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ۔ روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، آپ کی اولادوں کو اللہ کا ولی بنائے،
اور آپ سب میرے لیے دعا کریں اللہ میری اولادوں کو بھی صالحیت کا نور عطا کرے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو۔ باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں۔ سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانس ہے۔ سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ خیر حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے، اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے، لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔